شاعر کہتا ہے دوش پر آغوش میں پہلو میں حیدر کب نہ تھے، دوش پر آغوش میں پہلو میں حیدر کب نہ تھے، دستے مرسل پر بلندی کا مزہ کچھ اور ہے، دستے مرسل پر بلندی کا مزہ کچھ اور ہے، اہل رد و قد نے 100 تفسیر کی ایک لفظ کی، اہل رد و قد نے 100 تفسیر کی ایک لفظ کی، پر نہ سمجھے کہ نبی کا مدعا کچھ اور ہے، پر نہ سمجھے کہ نبی کا مدعا کچھ اور ہے، سن کسی مجذوب سے ایک بار روداد غدیر، سن ایک مجذوب سے ایک بار روداد غدیر، خم کے منبر پر علی کا رتبہ کچھ اور ہے، خم کے منبر پر علی کا رتبہ ہی کچھ اور ہے، کہ علی نے جو آج ہم اصحاب رسول کو کوفہ میں جمع کیا اور منبر پر خطبہ دیا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا انشدکم اللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں تم لوگ وہاں موجود تھے کہ نہیں، یہ علی کی زبان ہے، انشدکم اللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، بتاؤ کہ نبی نے میرے حق میں کہا تھا میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہوں، جو اسے دوست رکھے تو اسے دوست رکھ، جو اس کا دشمن ہو تو اس کا دشمن ہو جا، جو اس کا مددگار ہے تو اس کا مددگار ہو جا، اور اے رب اللہم اخذل من خذلہ، جو اس کو رسوا کرنے کی نامراد کوشش کرے تو اسے رسوا کر دے۔ یہ علی نے منبر پر کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ صحابی سے جب پوچھے تعجب میں، تو آج کا آدمی اگر آپ سے پوچھے کہ حدیث غدیر کا ماجرا کیا ہے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت زید بن ارقم نے بھی جواب دیا، وہ اعلان غدیر میں اس میدان میں بھی ایک موجود تھا خادم رسول، میں نے خود دیکھا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کجاوے کا منبر بنا ہے، فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ، انہوں نے علی کا ہاتھ پکڑا ہے اور مجمع عام میں صحابہ کے فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، میں جس کا سردار ہوں، میں جس کا آقا ہوں، میں جس کا پیشوا اور امام ہوں، میں جس کا ولی حق ہوں، میں جس کا امام ہوں، قائد ہوں، اس کا علی امام قائد ہے، اس کا علی سردار اور پیشوا ہے۔ اہل سنت و جماعت کی متفقہ کتاب شاہ ولی اللہ کے زمانے سے مجدد الفسانی تک اور مجدد الفسانی سے لے کر فاضل بریلی تک کسی نے بھی اہل سنت کے ائمہ میں انکار نہیں کیا کہ اس سلسلے میں جس کو قدم اول حاصل ہے وہ علی ابن ابو طالب، جو اس منصب کا ابتدا کرنے والا ہے، جو اس منصب کا بانی و مبانی ہے، جو اس منصب کا امام و مقتدا اور پیشوا ہے، اس کی ذات گرامی علی ابن ابو طالب ہے۔ آپ مکتوبات امام ربانی مجدد الفسانی پڑھیں، آپ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی تقیمات الہیہ پڑھیں، فاضل بریلی کے فتاوی رضویہ پڑھیں، اور تو اور شاہ اسماعیل دہلوی جو وہابیوں کا پیشوا ہندوستان میں، اس کی صراط مستقیم پڑھے، وہ یہ یہاں تک لکھ گیا، وہابیوں کا پیشوا اسماعیل دہلوی صراط مستقیم میں لکھتا ہے علی کو دیگر صحابہ پر حتیٰ کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر بھی فضیلت حاصل ہے۔ وہ کیوں ہے؟ وہ اس وجہ سے ہے کہ دنیا کے کتبوں کو قطبیت اس کے گھر سے ملتی ہے، دنیا کے ابدالوں کو ابدالیت اس کی مولائیت سے ملتی ہے، دنیا کے کلندر اور نجبا اور فقراء کو اسی کی طرف سے خیرات ملتی ہے، اور یہ علی صرف
فقیروں تک نہیں، بادشاہوں کو بادشاہت اس کے در سے ملتی ہے، عمارتوں کو عمارت اس کے در سے ملتی ہے۔ یہ علی ابن ابی طالب، ان کا جب مرتبہ روز آخر آیا ہوگا تو لوگ دیکھیں گے کہ صحابہ کی جماعت ایک طرف، علی اور علی کے چاہنے والوں کی جماعت ایک طرف جا رہی ہے۔ شاہ اسماعیل دہلوی صراط المستقیم میں لکھ رہے ہیں وہابیوں کا پیشوا۔ اب بتائیں کہ آپ تو وہابیوں سے بھی گرے ہو گئے، وہابیوں سے بھی کمتر ہو گئے کہ کم از کم اس نے اس مقام پر آ کے یہ مان لیا کہ علی کے سے افضل کوئی نہیں، علی مرتبہ ولایت پر فائز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وبعد، فقال الله تعالى في القرآن المجيد فرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ وقال في المقام الآخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، وبعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد فرقان الحميد بشان عظمة حبيبه الكريم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے دوش پر آغوش میں پہلو میں حیدر کب نہ تھے،
نہ تھے، دستے مرسل پر بلندی کا مزہ کچھ اور ہے، دستے مرسل پر بلندی کا مزہ کچھ اور ہے۔ اہل رد و قد نے 100 تفسیر کی ایک لفظ کی، اہل رد و قد نے 100 تفسیر کی ایک لفظ کی، پر نہ سمجھے کہ نبی کا مدعا کچھ اور ہے، پر نہ سمجھے کہ نبی کا مدعا کچھ اور ہے۔ سن کسی مجذوب سے ایک بار روداد غدیر، سن ایک مجذوب سے ایک بار روداد غدیر، خم کے منبر پر علی کا رتبہ کچھ اور ہے، خم کے منبر پر علی کا رتبہ ہی کچھ اور ہے۔ شاہ نیاز بے نیاز چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پیمبر برسرے منبر نشست و خوان مولائش، پیمبر برسرے منبر نشست و خوان مولائش، یہ تا مولائش را باشد اندر خلق و برہانے، اور کیوں میرا دل نہ پکارے یا علی، اور کیوں میرا دل نہ پکارے یا علی، کہ جس کے ہے مولا محمد اس کے ہے مولا علی، جس کے ہے مولا محمد اس کے ہے مولا علی، اور جن کے چہرے کو تکنا عبادت ہے نصیب، جن کے چہرے کو تکنا عبادت ہے نصیب، وہ حدیث مصطفیٰ کی روح سے ہے مولا علی، وہ حدیث مصطفیٰ کی روح سے ہے مولا علی۔ اصحابی کالنجوم کا ارشاد بھی بجا، اصحابی کالنجوم کا ارشاد بھی بجا، سب سے بلند مگر ستارہ علی کا ہے، سب سے بلند مگر ستارہ علی کا ہے، اور منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین حضرات، 18 ذی الحج جشن یوم غدیر خم، اعلان تاج ولایت، اعلان خلافت کبریٰ، اعلان جانشین وسیع و ولی، اعلان امامت و خلافت باطنی، آپ سب حاضرین و حاضرات، ناظرین و ناظرات کو مبارک ہو۔ یہ مجلس عام لوگوں کی مجلس نہیں، دو امتیازی تحفے اس مجلس کے ساتھ۔ ایک یہ سب سے بڑی عظمت کی بات کہ یہ سادات اجمیر خدام خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس ہے۔ دوسری یہ ان واقفین راہ طریقت، معرفت اور حقیقت کے لوگوں کی مجلس ہے کہ جو ولائے علی کے متوالے ہیں، جن کی خمیر میں غدیر قم ہے، جن کی خمیر میں غدیر قم ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، مولا علی نے ہر دو طبقے کو بہت کچھ دیا ہے، ہر دو طبقے کو بہت کچھ دیا ہے۔ غور سے سننے والی بات ہے، جو چاہنے والے ہیں ان کو بھی اور جو نہ چاہنے والے ہیں ان کو بھی۔ علی نے دونوں کے ساتھ رحم و عفو درگزر کیا، دونوں کے ساتھ علی نے انصاف کیا ہے۔
جو چاہنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی، محبین کی جماعت کے ساتھ بھی، اور مبغضین جو مولا علی سے دشمنی رکھتے ہیں، قلبی اناد رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، ان کے ساتھ بھی۔ یہ پوچھئے کہ ہر دو کے ساتھ کیسے انصاف ہوا؟ جو محبین ہیں انہیں عمار بنایا، میثم بنایا، کمبر بنایا، انہیں حجر ابن عدی بنایا، انہیں جنت کا مژدہ زمین پر سنایا، انہیں ہمیشہ ہمیشہ کا اس فانی دنیا سے فانی فی اللہ باقی فی اللہ بنایا۔ دوسری جماعت وہ ہے جو مبغضین کی ہے، اب علی ہے اور انصاف نہ کرے کیسے ہو سکتا ہے؟ علی ہے اور عدل و حق کے ساتھ کام نہ لے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو چاہنے والے نہیں ہیں، جو مبغضین کی جماعت ہے، جب انہوں نے علی سے جھگڑا کیا تو تاریخ میں ان کے نام بھی عیا ہو گئے۔ جب انہوں نے علی کے ساتھ جھگڑا کیا تو ایسی کوئی صفات کے حامل نہ تھے، ایسے کوئی مناقب اور فضائل کے حامل نہ تھے کہ تاریخ ان کا ذکر کرتی۔ تاریخ خاموش رہتی ہے کہ کہیں آئے کہیں گئے، تاریخ نے ان کا ذکر کیا اور اس نام سے کیا کہ انہوں نے علی کے مد مقابل آئے۔ یہ ہے انصاف علی کہ ان لوگوں کے بھی جن کی تاریخ جن سے خاموش رہتی، ان کے نام بھی علی کی نسبت سے عیا ہوئے۔ کیا پوچھنا ان کا جو علی کے چاہنے والے ہیں، علی کے ماننے والے ہیں۔ 2 مہینے خاصتاً جب پورے سال میں آتے ہیں تو ایمان ناسبیت میں زلزلہ آتا ہے اور بڑا زبردست زلزلہ آتا ہے۔ ایک مولائے کائنات کا اعلان ولایت اور امامت کو وسیع ہونا غدیر قم پر، اور دوسرا شہادت امام حسین علیہ السلام 10 عاشور۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تاریخ میں ہم جائیں تو ہمیں اس کا جواب بہت آسانی سے مل جائے گا۔ جن کی نظر سے کتب مطالعہ کتب ہے، جو جانتے ہیں، جو پڑھے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ جب حضور اکرم سرور دو عالم تاجدار انبیاء والمرسلین احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان غدیر کیا تو کسی بند کمرے میں نہیں کیا، مسجد میں نہیں کیا، حجرے میں نہیں کیا، کان میں نہیں کہا۔ یہ ایسا موقع ہے کہ صرف سمتل میدان میں نہیں کیا، کجاووں کا منبر بنایا گیا اور اس منبر پر پیمبر پر سر منبر نشست و خوان مولائی، اس منبر پر نبی خود جلوہ افروز ہوئے۔ اتنا اہتمام نبی نے یا تو خود کے لیے کیا ہے یا اپنی نفس کے لیے کیا ہے۔ اتنا اہتمام یا تو خود کے لیے فرمایا ہے یا اپنی نفس کے لیے فرمایا ہے، نفس پیمبر علی المرتضیٰ کے لیے۔ اور اس کجاوے پر منبر کا جو کجاووں کا جو منبر بنایا گیا، اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرفراز ہوئے اور 1 لاکھ سے زائد صحابہ کا جمع غفیر تھا۔ اس حدیث کے راویان 80 سے زیادہ تعداد میں ہیں۔ اس کی روایتیں کرنے والی احادیث کی کتاب 100 سے زیادہ ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ مولا علی کی شان میں کوئی ایسی حدیث مستند
مستند نہیں جتنی مستند حدیث من کنت مولا کی ہے. یہ بڑی بات ہے. مولا کی شان میں از خود مولا کی شان میں جتنی مستند حدیث غدیر ہے، یا یوں کہہ لے کہ جمیع صحابہ میں جو مناقب و فضائل آئے ہیں، اس سے زیادہ مضبوط و مستند حدیث کسی کے شان میں نہیں. اہل سنت و جماعت کی مستند حدیث کی کتابیں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کے دور حاضر کے اہل سنت و جماعت کو اس سے آگاہ نہیں کیا جاتا، بتایا نہیں جاتا، پڑھایا نہیں جاتا. وہ کیوں پڑھائیں گے؟ وہ کیوں پڑھائیں گے؟ ان کی دکانیں بند ہوتی ہیں، ان کی ملا گیری ختم ہوتی ہے، ان کے دارالفتہ پر ضرب پڑتا ہے. اور آج بھی جو خیبر و کسرا اور کیسر ہے، اس کے ایوانوں میں زلزلہ آتا ہے نام حیدری سن کر. تو میں یہاں یہ بتا رہا تھا کہ غدیر قم کا میدان ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجۃ الوداع سے مدینے کی طرف آ رہے ہیں، آپ کی آمد ہو رہی ہے، ایسا کون سا ضروری کام ہے جو اس 23 سالہ زندگی میں ابھی تک نہیں ہوا؟ ایسا کون سا کام ہے کہ جس کی نسبت سے، جس کی بنا پر پیغمبر علیہ السلام کی ابلاغ رسالت بچی ہوئی ہے؟ کون سی وہ ابلاغ رسالت کا کون سا وہ پلر ہے جسے ابھی تک حضور علیہ السلام نے عیا نہیں کیا ہے؟ میں بہت دعوے کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. مولویوں کے نظر فاضل بریلی نے فتاوی رضویہ میں رقم کیا ہے. فاضل جو بریلویہ ہیں، جو رضا خانی ہیں، جو مولوی ہیں، فاضل بریلی نے، ان کے امام نے اپنے فتاوی رضویہ میں یہ نقل کیا ہے کہ مولائے کائنات کا اعلان ولایت عالم ملکوت میں ہو چکا ہے. آپ کی پیدائش سے پہلے آپ ولی ہیں، آپ کی پیدائش سے آپ قطب اول ہیں، آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کا نور پیدا کر دیا گیا. یہ فتاوی رضویہ ہے جسے ماننے سے آج یہ خود انکار کر بیٹھے ہیں. بتاؤ مجھے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ میں کس کا نور پیدا ہونے سے پہلے پیدا ہوا؟ یہ بتاؤ کون سا وہ صحابی ہے کہ جس کی قطبیت اول، قطبیت اولا ہونا اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہوئی ہو؟ اور سب باتیں چھوڑ دو، پوری کائنات خلق ہونے سے پہلے جب نبی نے فرما دیا انا معلی من نور واحد، کہ جس وقت میرا نور اللہ نے تخلیق فرمایا ہے، اسی وقت علی کا نور تخلیق فرمایا ہے. کون سے صحابی ہیں؟ کسی ایک صحابی کا نام آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ ان کے پیدائش سے پہلے وہ مسلمان تھے، جن کے ایمان لانے سے پہلے وہ مسلمان تھے، جو صلب میں مسلمان تھے. جب ذکر آتا ہے تو سب سے پہلے ذکر آتا ہے مولائے کائنات کا. نسلوں سے، صلب سے یہ قطبیت رکھتے ہیں. آسمانوں پر ان کی نور ولایت چمک چکی ہے. ان کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے محمد و علی کا نور پیدا فرما دیا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہے، اور یہ حدیث صحاح ستہ کی نسائی میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی ہے. صحاح ستہ اس سے دور نہیں ہے. اب بات یہ آتی ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے اس حدیث کو نقل کیوں نہیں کیا؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے اس حدیث کو نقل کیوں نہیں کیا؟ جبکہ جو راویان حدیث ہیں وہ جب دوسری احادیث بیان کرتے ہیں تو بخاری اور مسلم لے لیتے ہیں. میں بہت وہ بات کر رہا ہوں کہ جو لوگوں تک پہنچے
اور سمجھ میں آئے کہ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث نہیں ہے، تو بخاری اور مسلم قرآن نہیں ہے، یہ حدیث کی کتاب ہے جس پر نقد و جرح بھی ہوتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ یہ پوچھیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط، صحیح ہے یا ضعیف، یہ کہنا کہ بخاری اور مسلم نے نقل نہیں کیا، تو میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بخاری اور مسلم کی بے محرومی ہے، یہ بخاری اور مسلم کی محرومی ہے کہ انہوں نے حدیث غدیر کو اپنی کتب میں درج نہیں، جبکہ اس حدیث غدیر کے جو راویان 100% متفق ہیں جو مسلم اور بخاری کے اندر راویان، دیگر احادیث ان سے لے لی گئی لیکن حدیث غدیر نہیں لی گئی۔ تو آج جو غدیر پر نقد ہوتا ہے، آج جو غدیر پر طعن ہوتا ہے، علی کی ولایت منانے کو شیعت سے تعبیر کیا جاتا ہے، سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہیں نہ کہیں بخاری اور مسلم بھی اس کا شکار تھے، سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہیں بخاری اور مسلم بھی اس کا شکار تھے۔ حضور مولائے کائنات نے جب اپنی دور خلافت میں اعلان غدیر کیا ہے، وہ حدیث لوگوں کو واپس سے سنائی ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے حق میں ارشاد فرمائی تھی۔ تو حضرت ابو طفیل بن عامر واصلہ بڑے صحابی ہیں اور آخری صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس دنیا میں زندہ رہے، آخری صحابی ابو طفیل، وہ حضرت زید بن ارقم سے کہتے ہیں کہ علی نے جو کوفہ کے منبر پر من کنت مولا کہا ہے اپنے آپ کو، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ کون پوچھ رہے ہیں اور کس سے پوچھ رہے ہیں؟ یہ آج کے 100 سال پہلے کی بات نہیں، یہ اب کے 1 سال پہلے 5 سال کا ذکر نہیں ہے۔ ابو طفیل عامر صحابی رسول، زید بن ارقم صحابی رسول، ان سے دریافت کر رہے ہیں کہ علی نے جو آج ہم اصحاب رسول کو کوفہ میں جمع کیا اور منبر پر خطبہ دیا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا انشدکم اللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں تم لوگ وہاں موجود تھے کہ نہیں، یہ علی کی زبان ہے، انشدکم اللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں۔ بتاؤ کہ نبی نے میرے حق میں کہا تھا میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہوں، جو اسے دوست رکھے تو اسے دوست رکھ، جو اس کا دشمن ہو تو اس کا دشمن ہو جا، جو اس کا مددگار ہے تو اس کا مددگار ہو جا، اور اے رب اللہم اخذل من خذلہ، جو اس کو رسوا کرنے کی نامراد کوشش کرے تو اسے رسوا کر دے۔ یہ علی نے منبر پر کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ صحابی سے جب پوچھے، تعجب میں تو آج کا آدمی اگر آپ سے پوچھے کہ حدیث غدیر کا ماجرا کیا ہے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت زید بن ارقم نے بھی جواب دیا، وہ اعلان غدیر میں اس میدان میں بھی ایک موجود تھا خادم رسول، میں نے خود دیکھا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کجاوے کا منبر بنا ہے، فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ، انہوں نے علی کا ہاتھ پکڑا ہے اور مجمع عام میں صحابہ کے فرمایا، من کنت مولاہ فَهَذَا عَلِيٌّ مولا، میں جس کا سردار ہوں، میں جس کا آقا ہوں، میں جس کا پیشوا اور امام ہوں، میں جس کا ولی حق ہوں، میں جس کا امام ہوں، قائد ہوں، اس کا علی امام اور قائد ہے، اس کا علی سردار اور پیشوا ہے۔ اے معاشرہ قریش، اے معاشرہ عرب، اے معاشرہ صحابہ، کہ جان لو الا ترضى ان تكون بمنزلة هارون من موسى الا لا نبي بعدي، تم جان لو اے علی آج کے دن راضی ہو جاؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کیا ہارون کی موسیٰ کے ساتھ نسبت نہیں دیکھی؟ کیا موسیٰ کی ہارون کے ساتھ نسبت نہیں دیکھی؟
ہے اور محمد کو علی سے ہے۔ میرے بعد کارخانہ ولایت، کارخانہ امامت اور کارخانہ نبوت و رسالت، نبوت کی ختمیت ہوئی بشکل نبی، نبی کا آنا ختم ہو گیا ہے، نبوت کا کارخانہ بند نہیں ہوا۔ تفسیر کرنے والے اس بات کو سمجھ نہ سکے کہ اہل حق و عرفان کی باتیں ہیں، نبوت کا بشکل انسان راستہ بند ہو گیا۔ اب کوئی نئے نبی پیغمبر کوئی نیا نہیں آئے گا، کوئی شکل انسانی بشر لے کر نہیں آئے گا۔ مگر میں پوچھوں، یہ کارخانہ نبوت اور رسالت ہے، اس پر کون سا ہارون فائز کیا ہے؟ یہ کارخانہ خلافت باطنی و کبریٰ جو ہے، قیامت تک اپنے امتیوں میں اس کا فیض کون بانٹے گا؟ تو جواب ایک آیا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یہ کارخانہ نبوت و رسالت، یہ کارخانہ ولایت و امامت پر میں نے اس امت کے ہارون کو فائز کیا ہے، وہ علی بن ابو طالب ہے۔ یہ ہے ہارون اس امت کا، اسی کے ذریعے، اسی کے دست پاک سے روز قیامت تک ولایت کی تقسیم ہوگی، امامت کی تقسیم ہوگی، رسالت کا فیضان جاری ہوگا۔ کوئی اگر ارادت رکھتا ہے کہ تصوف میں داخل ہو تو اسے مولویت سے توبہ کر کے اولیاء کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، مولویت سے توبہ کر کے مولائیت کا غلام ہونا پڑے گا۔ یہ کارخانہ ولایت پر اسی کو فیضان حاصل ہوگا کہ جس نے اپنے پرانی گمراہیت کے راستے کو چھوڑ دیا ہو اور علی کے قدموں کو پکڑ لیا ہو۔ اب اگرچہ اس میں میثم بننا پڑے یا کمبر بننا پڑے، انا الحق کی صدا بلند کرنی پڑے، یا پھر اپنے آپ کو نعرہ مستانہ کہہ کر مجنون ہونا پڑے، یہ سارا فیضان علی ہے۔ اہل سنت و جماعت کی متفقہ کتاب شاہ ولی اللہ کے زمانے سے مجدد الفسانی تک اور مجدد الفسانی سے لے کر فاضل بریلی تک کسی نے بھی اہل سنت کے ائمہ میں انکار نہیں کیا کہ اس سلسلے میں جس کو قدم اول حاصل ہے وہ علی ابن ابو طالب، جو اس منصب کا ابتدا کرنے والا ہے، جو اس منصب کا بانی و مبانی ہے، جو اس منصب کا امام و مقتدا اور پیشوا ہے، اس کی ذات گرامی علی ابن ابو طالب ہے۔ آپ مکتوبات امام ربانی مجدد الفسانی پڑھیں، آپ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی تقیمات الہیہ پڑھیں، فاضل بریلی کے فتاوی رضویہ پڑھیں، اور تو اور شاہ اسماعیل دہلوی جو وہابیوں کا پیشوا ہندوستان میں، اس کی صراط مستقیم پڑھیں۔ وہ یہ یہاں تک لکھ گیا، وہابیوں کا پیشوا اسماعیل دہلوی صراط مستقیم میں لکھتا ہے علی کو دیگر صحابہ پر، حتیٰ کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر بھی فضیلت حاصل ہے۔ وہ کیوں ہے؟ وہ اس وجہ سے ہے کہ دنیا کے قطبوں کو قطبیت اس کے گھر سے ملتی ہے، دنیا کے ابدالوں کو ابدالیت اس کی مولائیت سے ملتی ہے، دنیا کے قلندر اور نجبا اور فقراء کو اسی کی طرف سے خیرات ملتی ہے۔ اور یہ علی صرف فقیروں تک نہیں، بادشاہوں کو بادشاہت اس کے در سے ملتی ہے، عمارتوں کو عمارت اس کے در سے ملتی ہے۔ یہ علی ابن ابی طالب، ان کا جب مرتبہ روز آخر آیا ہوگا تو لوگ دیکھیں گے کہ صحابہ کی جماعت ایک طرف، علی اور علی کے چاہنے والوں کی جماعت ایک طرف جا رہی ہے۔ شاہ اسماعیل دہلوی صراط مستقیم میں لکھ رہے ہیں، وہابیوں کا پیشوا۔ اب بتائیں کہ آپ تو وہابیوں سے بھی گرے ہو گئے، وہابیوں سے بھی کمتر ہو گئے کہ کم از کم اس نے اس مقام پر آ کے یہ مان لیا کہ علی کے سے افضل کوئی نہیں، علی مرتبہ ولایت پر فائز ہے۔ اس لیے جب غدیر خم کا میدان ہے، مفسرین لکھتے ہیں، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک،
اب یہاں نبی نہیں فرمایا، یا ایھا النبی نہیں کہا، یا ایھا الرسول. یہاں نبی سے مخاطب نہیں، رسول سے ہیں. رسول کا درجہ نبی سے بڑا ہوتا ہے. نبی کو کتاب نہیں ملتی، رسول کو کتاب ملتی ہے. نبی کے امتی ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو دوسرا نبی آتا ہے وہ اس کی نبوت کا ختم کر دیتا ہے، دوسرے نبی کی اتباع شروع ہو جاتی ہے. رسول انبیاء کے کئی انبیاء پر بھاری ہوتا ہے. رب تعالیٰ نے آج کے دن یا ایھا الرسول فرمایا ہے، یا ایھا النبی نہیں فرمایا. بات بھی بتا رہی ہے کہ رب تعالیٰ اپنے نبی کو جس سے مخاطب کر رہا ہے، آج اس کی وہ جلیل الشان مرتبے سے وہ تمام امت کو مخاطب کر رہا ہے کہ جس جلیل الشان مرتبے کے تحت تمام نبیوں کو نبوت ملی ہے، تمام رسولوں کو رسالت ملی ہے. یا ایھا الرسول، انداز خطاب دیکھیں رب تعالیٰ کا، بلغ ما انزل الیک، جو کچھ آپ پر نازل کر دیا گیا ہے. نازل کریں گے نہیں، نازل کر دیا گیا ہے. انزلہ جو ہے مجہول ہے، اور یہ نازل کر دیے کے معنی میں آئے گا، نازل کر دیا گیا کے معنی میں نہیں. جو کچھ آپ پر نازل کر دیا گیا ہے اس کا ابلاغ کر دیں، اسے پہنچا دیں. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. ان شرطیہ ہے، یہاں ان شرط کے لیے آیا ہے. اگر یہ شرط پوری نہیں ہوئی ابلاغ رسالت کی تو فاس سبب ہے، جزا ہے، تو آپ نے رسالت نہیں پہنچائی. کمال ہے جب آغاز نبوت ہے، آغاز رسالت ہے، نماز کی دعوت دی گئی، روزے کی دعوت دی گئی، حج کی دعوت دی گئی، ذبیحے کی دعوت دی گئی، طواف کعبہ کیا گیا، اور جو ارکان اسلام ہے، جو شریعت اسلامی ہے، سب کی دعوت دی گئی. مگر کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ پوری رسالت ہے، یہ پوری رسالت ہے. یہ نہیں کہا کہ نماز کو نہیں پہنچایا تو رسالت نہیں پہنچی. یہ نہیں کہا کہ روزے کو نہیں پہنچایا تو رسالت نہیں پہنچی. اور یہ نہیں کہا کہ تم نے حج بیت اللہ کو نہیں پہنچایا تو تمہاری رسالت نہیں پہنچی. آخر وہ کون سی شے ہے کہ جس کے نہ ہونے پر رسالت کا نہ ہونا ہے اور جس کے ہونے پر رسالت کا ہونا ہے؟ وہ کون سی شے ہے؟ مثال کے طور پہ ترازو میں رکھیں تو ترازو میں پلڑا اوپر نیچے ہو تو وزن کس کا کہا جاتا ہے؟ جس کا اوپر ہو، جس کا نیچے اس کا وزن ہوتا ہے، اور جو اوپر ہو اس کا وزن ہلکا ہوتا ہے. لیکن جب ترازو میں دو چیزوں کو رکھا جاتا ہے آپس میں جو وزندار ہو تو ترازو برابر ہو جاتا ہے. اسی طرح رسالت کا فیضان کس پر ہونا چاہیے؟ رسالت کے برابر کون سی چیز ہونی چاہیے؟ رسالت النبوت. ان سے علی کے ذریعے کہ جو رسالت پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، جو ولایت پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، شکل علی میں حمایت اللہ ہوگی. واللہ یعصمک من الناس. اب آگے جو خلاصہ ہے وہ سب بات ختم کر دیتا ہے. کسی دارالفتہ جانے کی ضرورت نہیں، کسی مفتی سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں جو علی کی ولایت کا منکر ہو، اس کا حکم کیا ہے. آپ پوچھ سکتے ہیں اس بات کو کہ علی کی ولایت کا جو منکر ہے اس کا حکم اسلام میں کیا ہے. تو وہ ہو سکتا ہے بغلے جا کے وہ ادھر ادھر دیکھے کہ ہمارے پاس تو آج تک ایسا کوئی فتویٰ آیا اور نہ ہم نے دیا. کہاں سے دے اور کس سے سیکھیں؟ قرآن مجید کی آیت ارشاد فرما رہی ہے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. کافر قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. علی کی ولایت و امامت کا نہ ماننے والا ایسا ہے جیسے کافر قوم. کافر قوموں کی روشیں ہیں اپنے نبی اور پیغمبر کے وصی کو نہ ماننا. کافر قوموں کی روشیں ہیں اپنے پیغمبر اور مرسل کے وصی کو نہ ماننا، ان کے ولی حق کو نہ ماننا. یہ کافر قوم کی نشانیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ایسے آدمی کا انجام کفر ہے، کافری کا.
مختصر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے، کیونکہ یہ جو اجلاس ہے یہ ان لوگوں کا ہے کہ جنہیں جامع ولایت علی کیا گیا ہے، اور اس امت کا فتح باب ولایت علی مرتضیٰ ہے، فتح باب ولایت علی مرتضیٰ ہے، اور اختتام باب ولایت مہدی منتظر ہے، اختتام باب ولایت مہدی منتظر ہے۔ تم لفظ کے اندر دوستی ڈھونڈتے رہو، تم لفظ کے اندر دوستی ڈھونڈتے رہو، محشر برپا ہونے سے پہلے ایک محشر سامنے ہے، محشر برپا ہونے سے پہلے ایک محشر سامنے ہے۔ عیسیٰ مرسل مہدی کے مقتدا ہیں اور امامت میں مہدی ہے۔ تمہیں سرداری نہیں نظر آئے گی، تمہیں امامت نہیں نظر آئے گی، کیونکہ تم نے تو سیکھی مولویت ہے۔ امامت امام مہدی فرمائیں گے، کون اس کا انکار کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں، کوئی مکتب اس کا انکار نہیں کرتا۔ امام مہدی امامت فرمائیں گے، نزول عیسیٰ ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہیں گے میں رسول ہوں، پیغمبر ہوں، انجیل مجھ پہ نازل، میری امت قصیدہ قرآن میرے بھی پڑھتا ہے، میری اماں کے بھی پڑھتا ہے، کہاں میں آپ کی امامت اور آپ کی امامت میں آؤں یا آپ میری امامت میں آئیں گے؟ وہ نبی ہیں، وہ رسول ہیں، وہ جانتے ہیں فرزند مصطفیٰ و مرتضیٰ ہے، ان کی امامت اور ولایت ازلی ہے، ان کی ولایت اور امامت ابدی ہے۔ جنہوں نے اپنی پیغمبری اور رسالت کو ان کی امامت کے آگے وقتی کہہ دیا ہو، اللہ اکبر، جنہوں نے اپنی امامت، اپنی رسالت اور پیغمبری کو اپنے وقت کے لیے پال لیا ہو، کہاں کوئی اور خلافت یا کہاں کوئی اور منصب کہ مولا علی کی امامت اور ولایت کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے؟ یہ وہ امامت و ولایت ہے کہ آج جتنے سلسلے ہیں، جتنے سلاسل ہیں، جتنے سلسلوں کے طروق ہیں، اس کے منتہا اور پیشوا مولا علی ہیں۔ بڑی حیرت کی بات ہے جب بلا فصل اور بلا فصل کے نعرے بلند کرتے ہو اور تمہارے شجروں کو جب منگایا جائے اور پوچھا جائے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں، سیدنا معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تم جو شجرہ لے کر تمہارے پیر سے بیعت ہوئے ہو، شجرہ عنایت ہوا ہے، یہ شجرہ لے کر دفن ہوگے، شجرہ لے کر دفن ہوگے یا کسی اور کی نسبت لے کے دفن ہوگے؟ شجرے میں نام نبی کے بعد کس کا ہے؟ کس کا؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روز قیامت تک زندہ رکھی ہیں۔ بڑی حیرت کی بات ہے، مولوی سر جھکا کے پیروں کے میخانے میں جاتا ہے، شیخ کے آداب میں جاتا ہے، طریقت لیتا ہے، غریب نواز کی بارگاہ میں آتا ہے، مجھ پہ بھی نظر کرم کر دو، مجھ پہ بھی فیضان نظر کر دو۔ ان سے پوچھو کہ تم جب غریب نواز کا چشتیہ طریقت پوچھو گے تو نبی کے بعد کس کا نام ہے؟ رسول کے بعد بلا فصل کس کا نام ہے؟ وہاں مولوی کے قلم کو جنبش نہیں آتی، بلا فصل کیوں لکھ دیا؟ یہاں کوئی اور داخل ہونے تھے، یہاں ان کا نام آنا تھا، یہاں ان کا نام آنا تھا، اس کے بعد علی کا نام آنا تھا۔ علی کا نمبر چوتھا ہے، اس لیے کلندروں نے پہلے کہہ دیا دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر۔ جو علی کو رسول کے بعد خلافت باطنی میں، ولایت اور امامت میں پہلا نمبر نہ مانے، وہ پیر بھی مردود، وہ مرید بھی مردود، وہ پیر بھی مردود، وہ مرید بھی مردود، وہ تصوف نہیں، شیطانی حملہ ہے، وہ علم معرفت نہیں، تلبیس ابلیس ہے، وہ راہ طریقت نہیں، وہ جہنم کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ علی کو
شعار ہے، یہ قلندروں کا شعار ہے، یہ راہ سلوک پر چلنے والے پیشوائے معرفت و طریقت کا شعار ہے، یہ غوث و خواجہ کے جد ہیں جن پر آپ انگشت نمائی کرتے ہیں۔ کچھ ہیں جو طریقت کے شجرے تمہیں ملتے ہیں، اگر تم ہمت رکھتے ہو کہ نبی کے بعد کسی دیگر صحابی کا نام اس میں درج کر دو، ہم راضی ہیں اس دن سے تم پہلا نمبر ہٹا دینا، اس کے بعد جو تمہارا جی چاہے کرتے رہنا۔ یہ پہلا نمبر من کنت مولا کا نتیجہ ہے، یہ پہلا نمبر من کنت مولا فہذا علی مولا کا نتیجہ ہے۔ یہ بتا دیا، عملی طور پر بھی اس کی تصدیق فرما دی کہ قیامت تک جتنے شجرے ہوں گے، جتنے پیران ہوں گے، جتنے مرید ہوں گے، ان کی نعرہ حیدری ہی بلند ہوگی اور علی علی ہی ہوگا، علی علی ہی ہوگا۔ آج بھی خانقاہوں میں یہ جو ولایت علی کی دھوم ہے، یہ کیوں ہے؟ ختم اس پہ کرنے لگا ہوں۔ ولایت علی کی دھوم ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ ہم لوگوں کی حدیث نفس نہیں ہے، ہم کو کسی مولوی صاحب نے فتویٰ نہیں دیا ہے، ہمیں کسی آنے سمجھدار نے آ کے نہیں سمجھایا ہے کہ علی کی دھوم کرو، علی کا جشن کرو۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رخصت ہونے سے پہلے اعلان قدیر کا نتیجہ ہے کہ ہم خانقاہیں آج جشن ولایت علی مناتی ہیں۔ یہ سعادتوں کی بات ہے، یہ نعمتوں کی بات ہے، ان کے لیے بڑے مرتبے والوں کی بات ہے، بڑے مرتبوں کی بات ہے کہ جو اس جشن ولایت میں شامل ہوئے، جنہوں نے اس کو بطور جشن اپنا سر جھکایا اور اس ولایت علی کو مانا۔ دیکھ لو کہ جن جن لوگوں نے ولایت علی سے انکار کیا ہے وہ قبر میں بھی سڑتے ہیں اور آخرت میں بھی سڑتے ہیں۔ ولایت علی در حقیقت تمام صوفیوں کا مدعا ہے۔ امامت علی نبی و پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدعا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو مولا پنجتن پاک کی 12 امام کی، خاصتاً امامت کبریٰ، خلافت کبریٰ، خلافت باطنی، مولا علی المرتضیٰ کی ولایت و امامت اور وسیع ہونے کے فیضان باطنی ہم کو اور ہم سب لوگوں کو عطا فرمائے، اور بالخصوص عالی مرتبت سید ریاض الدین چشتی صاحب مدد اللہ العالی میرے بزرگوار، اللہ تعالیٰ ان کو جو شمع حیدری انہوں نے روشن کی ہے، یہ شمع حیدری پر پروانے ہمیشہ جلتے رہیں، شمع حیدری پر پروانے ہمیشہ جلتے رہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔